الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سائل فاخبرني عن الاحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین خطبہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے لیے ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، بہتر چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس وقت جب انسان مال خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے اور تگودو کرتا ہے، تو انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بہترین چیز حاصل ہو. جو کچھ اس نے کوشش کی ہے، جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں بہتر سے بہتر چیز انسان کو حاصل ہو. ابھی میں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جسے حدیث جبریل کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیتے ہیں. تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا. صحابہ حیرت میں ہوتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیرت میں تھے کہ یہ کون شخص ہے جو سوال بھی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یہ بھی کہتا ہے کہ سچ فرمایا. تو جب وہ واپس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم جانتے ہو کہ وہ کون تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس میں کا ایک سوال یہ ہے کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. فرمایا کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی بہت غیر معمولی تعریف، اور ایسی تعریف جو آپ کی اور میری زندگی اور فطری خواہشات سے متعلق ہے، وہ تعریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس میں ایک مفہوم احسان کی گفتگو آئی ہے اور دوسرا پہلو عبادت کا آیا ہے. فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو. تو عبادت یہ ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت انسان کرے. جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے، جو اس کا حکم ہو، وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، تو وہ اس کی عبادت، یعنی اس کی ساری زندگی عبادت ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے. پھر دوسری جو بات ارشاد فرمائی کہ احسان کیا ہے، تو احسان یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرے تو پورے حسن و جمال کے ساتھ، بیوٹی کے ساتھ انسان اس کام کو کرنے کی کوشش کرے. احسان یہ ہے کہ انسان کسی کام کو کمال کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ کرے. اور پھر احسان یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرے بہترین کوالٹی پر، اعلیٰ ترین معیار پر، اونچے ترین معیار پر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے. مطلب یہ ہوا کہ ہر کام میں حسن و جمال بھی ہو، خوبی اور خوبصورتی بھی ہو، کمال اور پرفیکشن بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہترین کوالٹی پہ کیا جائے، تو یہ کام احسان ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ان تینوں پہلوؤں کو اگر انسان سامنے رکھے تو وہ احسان کے ساتھ، حسن کے ساتھ، ایکسیلنس کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حسن و جمال اور اس قسم کی خوبی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو کام بھی انسان کرے
اور خصوصاً جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کرے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو پوری خوبصورتی کے ساتھ، پورے کمال کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ کوالٹی کے اوپر کرے۔ اب اس حدیث پر تھوڑا غور کیجئے جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی ایسے بندگی کرو، ایسے عبادت کرو، زندگی کو ایسے گزارو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تھوڑا اس کیفیت پر غور کیجئے، اس کیفیت کے اوپر تھوڑا آنکھ بن کر غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ انسان جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب کو دیکھ کر محبوب کو خوش کرنے کی خواہش کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ گویا میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کام کو میں اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ خود راست مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی میں کام کر رہا ہوں۔ محبوب کی خوشی، اس کی خوشی کی تمنا، اس کو راضی کرنے کی خواہش اور اس کی راضی کرنے کا احساس، اور یہ احساس کہ میں اس کی نظر میں ہوں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ مسلسل تمہیں واچ کر رہا ہے، تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور تمہاری طرف وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ کیفیت کہ میرے کسی عمل سے، میری کسی کوشش سے، میری کسی سعی اور دوڑ دھوپ سے میرا محبوب اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، جس کی محبت میں میں کام انجام دے رہا ہوں اس کی نظر کرم میری طرف ہو جائے، اس کی نظر کا کوئی ایک ہلکا سا شائبہ میری طرف ہو جائے اور ہلکا سا اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ لیں اور وہ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے تو بہترین سے بہترین کام کیا جائے، معیاری کام کیا جائے اور اس کام کا جیسا کہ شان ہے اس کے مطابق کیا جائے، جس کے حضور پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو شان ہے اس شان کے مطابق کام کیا جائے، تو یہ دراصل احسان ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیات کا، موت کا، زندگی کا جو سامان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ جو پورا نظام زندگی کا قائم کیا گیا ہے، جو حیات اور موت کا جو تسلسل اور جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کو کرنے والا کون ہے وہ دیکھا جائے۔ 35 نمبر سے پاس ہونے والے بھی ہیں، 50 نمبر سے پاس ہونے والے بھی ہیں، فرسٹ کلاس آنے والے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرٹ میں ٹاپ لسٹ پر آنے والا کون ہے، کون وہ ہے جو احسان کی منزلیں طے کرتا ہے اور حسن و جمال کے راستے کے اوپر چلتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کے دربار میں اس طرح پیش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنے سر تسلیم کو جھکا دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور پھر فرمایا کہ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، احسان کی روش پر چلنے والا ہے، یعنی جو کچھ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر رہا ہے تو انتہائی کوالٹی کا مال ہے، انتہائی کوالٹی کی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے انتہائی غیر معمولی اجر بھی ہوگا اور نہ غم ہوگا اور نہ کسی قسم کی پریشانی اور حزن اس کو لاحق ہوگا۔ یہ وہ کمال کی کیفیت ہے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور زندگی کی ترقی اور عروج بھی تلاش حسن میں پوشیدہ ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں پوشیدہ ہے۔ آج دنیا میں بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، بڑے بڑے یعنی نوجوان ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے مراحل کو اور منزلوں کو طے کر رہے ہیں، فن تعمیر کے نئے نئے عجوبات ہمارے سامنے آتے ہیں اور حصول معاش میں نئی نئی جہتیں اور نئے نئے مثال قائم کیے جاتے ہیں۔ ان تمام کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے غور کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہاں احسان کی روش ہے، حسن کی تلاش ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان لگا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے، زندگی کو گھلا رہا ہے، تب کہیں جا کر یہ نتائج حاصل ہوتے ہیں کہ فن تعمیرات میں ہو، تعلیم کے معاملے میں ہو، حصول معاش اور تجارت میں ہو، یا نئی علمی تحقیقات اور ایجادات کے معاملے میں ہو، یہ ساری منزلیں طے نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان احسان کی روش اور ایکسلنس کے راستے کو تلاش نہ کرے اور اپنے آپ کو اس راستے میں کھپا دے، گھلا نہ دے، اس وقت تک یہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، کیا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، دینی کام کے لیے احسان کی اور ایکسلنس کی تلاش کرنا کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں
جس کے سامنے بھی ہم اپنا کارنامہ پیش کریں، جس کے سامنے بھی اپنی کوششیں پیش کریں، وہ دیکھنے والا، پرکھنے والا، امتحان لینے والے کی خود اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اس کی خود اپنی محدودیت ہے۔ ان محدودیتوں کے ساتھ، ان لیمیٹیشنز کے ساتھ اس کارنامے کو وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں جب ہم اپنے اعمال پیش کرتے ہیں، جب ہم اپنی عبادتیں پیش کرتے ہیں، جب ہم اپنی ریاضتیں پیش کرتے ہیں، تو وہ تو انتہائی باریک بین ہے، انتہائی حساس ہے۔ انسان کے اعمال کے پیچھے جو نیتیں کار فرما ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں جو کچھ پیش کریں تو انتہائی ایکسلنس کا مقام اس کا ہو، انتہائی حسین و حسن و جمال کے ساتھ اس کو پیش کریں، کمال کے ساتھ اس کو پیش کریں، اور انتہائی اعلیٰ کوالٹی کے اس کے اوپر پیش کریں۔ لیکن اس راستے میں چند رکاوٹیں بھی انسان کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ قناعت کر جانا۔ انسان اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں جہاں اس کو جو ملا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے، قناعت کر جاتا ہے، تو پھر وہ ایکسلنس کی منزل کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک تحقیق کرنے والا، ایک سائنسدان جو ابتدائی تجربات کے بعد جس نتیجے پر پہنچے، اگر وہیں پر وہ ٹھہر جائے، وہیں پر وہ رک جائے، تو پھر غیر معمولی ایجاد کی طرف وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کوئی نئی ایجاد وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ جو رک جانے کی کیفیت ہے، یہ جو قناعت کی ہے کہ صرف ہم فرض نماز ادا کر لیں گے، سنت اور نوافل سے ہمارا زیادہ نہ شغف ہے نہ زیادہ محبوبیت ہے، ہم خیرات کے معاملے میں زکوٰۃ تو ادا کر دیں گے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن لوگوں کی معاملات کو حل کرنا، ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اگر اس روش سے ہم رک گئے تو پھر وہ احسان کی منزل کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر دوسری جو رکاوٹ ہے وہ بے نیازی کی رکاوٹ ہے، یعنی انسان بہت سارے معاملات میں لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے اور جو جیسا چل رہا ہے اسی کے اوپر وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ جو بے نیازی کی کیفیت ہے، یہ دراصل انسان کو احسان کی منزل اور اللہ رب العالمین کے پاس اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بعض وقت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور جو تیسری رکاوٹ ہے وہ غفلت ہے، نسیان ہے، بھول جانا ہے، غفلت کا شکار ہو جانا ہے، اور جو انسان جس کیفیت میں پڑا ہوا ہے اسی کیفیت میں لگا رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں چوک جائے اور اس سے غفلت ہو جائے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو احسان کی منزل پر لے جانے سے روکتی ہیں۔ آج ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں، ہم ایک ہر فرد اگر اپنی حالت کا جائزہ لے، یہ سوال کرے کہ آج سے 2 سال 4 سال 10 سال پہلے میں کہاں تھا اور آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ عبادات کا معاملہ ہو، نمازوں اور روزوں کا معاملہ ہو، قرآن سے تعلق کا معاملہ ہو، انفاق کا معاملہ ہو، یا اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہو، میں آج سے 10 سال 5 سال پہلے کہاں تھا اور میں آج کہاں کھڑا ہوں، تو یہ بات ہم پر خود بخود عیاں ہو جائے گی کہ ہماری کیفیت بہت توجہ طلب ہے۔ ہمیں بہت کچھ اپنے آپ کو تیار کرنا اور بہت کچھ اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہے۔ ہم میں سے جو شخص جاب کرتا ہے یا جو شخص تجارت کرتا ہے، ہر وقت اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیسے میں اپنی آمدنی کا اضافہ کروں، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا، اپنے گھریلو اور اپنی سماجی زندگی میں بہتر لانا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں بہتری لانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن کیا میں اسی طرح فکر مند اللہ رب العالمین کی عبادت کے معاملے میں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے اور دین کی خدمت کرنے کے معاملے میں بھی میرا یہ رویہ ہے، یا وہاں پر میں غفلت کا شکار ہوں؟ یہ دراصل آپ کو اور مجھے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے یہ جائزہ لیا اور اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ یہاں میں غفلت کا، سستی کا، کاہلی کا، بے نیازی کا، قناعت کا شکار ہوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رویے کے اوپر توجہ دیں، ہم اپنے اپروچ کے اوپر توجہ دیں، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر توجہ دیں کہ اس کو ہم کیسا ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسا بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم رمضان میں تھے، رمضان میں اللہ سے تعلق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی، قرآن مجید سے تعلق کی اور انسانیت کی بھلائی کی کیا کیفیت آپ کے اور میرے اندر تھی، لیکن کیا وہ کیفیت آج ہمارے اندر باقی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو پھر احسان کی منزلیں، اللہ رب العالمین جن لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ منزلیں کیسے طے ہوگی اور وہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم روز اپنا جائزہ لے کہ میرا کل کیسے گزرا تھا اور میرا آج کیسے گزر رہا ہے۔ اگر میرا کل آج سے بہتر تھا تو یہ ایک وارننگ ہے، اور ہم سب کو اپنے آپ کو
کو الرٹ ہو جانا چاہیے، لیکن اگر میرا آج کل سے بہتر ہے تو اس پر اللہ کا نہ صرف شکر بجا لانا چاہیے بلکہ اس پر مداومت اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اور بہتر سے بہتر کی تلاش، خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہی دراصل وہ رویہ ہے، وہ مزاج ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کا قرب بھی عطا کرے گا اور اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر اعلیٰ اور اونچی منزلیں بھی عطا کرے گا۔ خوب سے خوب تر کے حصول کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں، اور وہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اس کی نگاہ کے اندر ہماری بھی کچھ حیثیت ہو جائے۔ ایک عاصی بندے کی طرح، ایک گناہ گار بندہ جو پلٹ کر اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے، کم از کم وہ کیفیت ہماری ہو جائے، ہماری اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم کسی طرح اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے راضی کرنے والا بنا لیں اور احسان کی روش کرنے والا، محسنین کے اندر شامل ہونے والا بنا لیں۔ یہ نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے اندر آرزو بھی ہو، خواہش بھی ہو، تمنا بھی ہو، تڑپ بھی ہو، تب کہیں جا کر ہم اللہ احسان کی یا خوب سے خوب تر کی تلاش کی منزل، ایکسیلنس کی منزل کے اوپر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آرزو نہ ہو، خواہش نہ ہو، تمنا نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو پھر انسان جیسے ہے ویسے زندگی گزارے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب فرشتے اجل، موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا اور اسی حالت میں اس کو اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہدف کے حصول کے لیے، احسان کی روش کے لیے، بہترین کی تلاش کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی آرزو ہو، تڑپ ہو اور تمنا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جستجو بھی کی جائے۔ صرف آرزو سے کام نہیں چلتا، صرف تمنا اور تڑپ ہونے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے انسان محنت کرے، دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، سعی کرے، تب کہیں جا کر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی بڑی ہوگی، جتنی اعلیٰ ہوگی، جتنی اونچی ہوگی، اس کے لیے اسی انداز سے، اسی شان کے مطابق ہمیں کوشش اور جد و جہد کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید نے یہی بات کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جس نے آخرت کی کوشش کی یا جو آخرت کا طلبگار ہے، جس کو آخرت کی کامیابی مطلوب ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اور اس نے اس کے لیے کوشش کی، بلکہ یہ فرمایا کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس نے ایسی کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ یعنی آخرت کا مطلب اللہ رب العالمین کی رضا، آخرت کا مطلب بے انتہا انعامات والی جنت، جب وہ ایسی اعلیٰ ترین منزل ہماری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں بیش قیمت نعمتوں والی جنت ہمیں مل جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تیری کوشش بھی اسی لیول کی، اسی شان کی اور اسی کے مطابق ہونا چاہیے جو نتیجہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ ایسے انسان کی سعی کو اللہ تعالیٰ انتہائی قدردانی کرے گا، اس کے لیے انتہائی ویلیو اللہ رب العالمین کے پاس ہوگی اور اللہ کے پاس اس کا اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش ایسے کرے جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور پھر اس کے ساتھ تو ایمان والا بھی ہو۔ یہ بات جو قرآن میں ارشاد فرمائی دراصل ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم زندگی کا ہر کام، اور خصوصاً وہ کام جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کام کو پورے کمال کے ساتھ کریں، پورے حسن کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ کریں، اور پھر انتہائی اونچے معیار پر کرنے کی کوشش کریں۔ تو توقع ہے کہ کل جب ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اس کے بدلے میں اپنی خوشنودی اور اس کے بدلے میں بیش بہا جنت اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ ان باتوں پر غور کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر باتیں آئی ہیں اس کو اختیار کرنے، اس پر غور کرنے، اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس طرح توفیق عطا فرما کہ ہماری زندگی احسان کی روش پر چلنے والی، احسان کی منزل کو حاصل کرنے والی ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور جنت ہمیں حاصل ہو سکے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔